مارکس اگریپا روم کا بہترین جرنیل، جہاں قدیم روم کو کئی دہائیوں کی بدامنی اور عدم استحکام سے نکالنے کا سہرا اس کے پہلے شہنشاہ اگسٹس کے سر باندھا جاتا ہے، وہیں تاریخ دانوں کی جانب سے اگسٹس کی شاندار کامیابیوں کا کریڈٹ اس کے دست راست اور قریبی دوست مارکس اگریپا کو دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر مارکس اگریپا کون تھا اور اس نے روم کو عظیم بنانے کی مشن میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، مارکس اگریپا کا پورا نام مارکس وپسینیس اگریپا تھا اور وہ 63 قبل مسیح میں روم میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا تعلق روم کے نچلے طبقے یعنی پلیبین سے تھا۔ چونکہ وہ آکٹیوین کا ہم عمر تھا، اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ دونوں نے بچپن میں ایک جگہ سے تعلیم حاصل کی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کو قتل کیا گیا تو اس وقت اگریپا اپنے دوست آکٹیوین کے ساتھ روم سے دور ایلیریا کے علاقے میں موجود تھا۔ سیزر نے وصیت میں اپنے لیپالک بیٹے آکٹیوین کو اپنا وارث قرار دیا تھا، تاہم نوجوان آکٹیوین کے لیے جولیس سیزر کی وراثت پر دعوے کا مطلب اس کے طاقتور قاتلوں کے ساتھ ساتھ سیزر کے بہترین جنرل مارک اینٹنی سے دشمنی مول لینا تھا، کیونکہ اینٹنی خود کو سیزر کا اصلی وارث سمجھتا تھا۔ ان حالات میں آکٹیوین سیزر کی وصیت کے حصول کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ مورخین کے مطابق اس کے خاندان نے اسے خطرناک سیاسی معاملات سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کڑے وقت میں اس کے ساتھی اگریپا نے اسے حوصلہ دے کر روم جانے اور وصیت پر عمل کرنے کے لیے قائل کیا، جس کے بعد وہ روم گیا اور سیزر کا قانونی وارث ہونے کا دعویٰ دائر کیا۔ آکٹیوین نے اگریپا کے ساتھ مل کر پہل سیزر کے سپاہیوں کی حمایت سمیٹی اور بعد میں انہیں سینٹ کی سپورٹ بھی مل گئی۔ ابتدا میں آکٹیوین اور مارک اینٹنی ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، تاہم 43 قبل مسیح میں سیزر کے سب ساتھیوں نے اتحاد کر لیا۔ یہ اتحاد 3 اہم رہنماؤں یعنی آکٹیوین، مارک اینٹنی اور لیپیڈس کے مابین ہوا اور دی سیکنڈ ٹرائی ایموریٹ کہلایا۔ الائنس کی مشترکہ فوج نے 42 قبل مسیح میں فلیپی کی جنگ میں سیزر کے قتل کی مرکزی کرداروں مارکس بروٹس اور گائس کیسیاس کی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ دشمن کو کچلنے کے لیے اگریپا بھی ان جنگوں میں شریک ہوا تھا۔ جب سیزر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا تو اس کے بعد آکٹیوین نے روم کا طاقتور ترین شخص بننے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس کٹھن سفر میں اسے 30 قبل مسیح میں مکمل کامیابی ملی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اگر آکٹیوین کے ہمراہ اگریپا جیسا ساتھی نہ ہوتا تو شاید وہ روم کا طاقتور ترین شخص نہ بن پاتا۔ بہادر فوجی رہنما کی حیثیت سے اگریپا نے جہاں آکٹیوین کے سیاسی دشمنوں اور باغیوں کو ٹھکانے لگایا، وہیں ایک قابل سیاسی رہنما کے طور پر روم کی تعمیر و ترقی کے لیے ایسے انگنت اقدامات اٹھائے جو اس کے دوست اگسٹس کی مقبولیت میں اضافے کی وجہ بنے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیریئر میں اگریپا نے روم کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ سال 41 اور 40 قبل مسیح میں مارک اینٹنی کے بھائی لوشیس نے آکٹیوین کے خلاف بغاوت کی تو اگریپا نے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا۔ 40 قبل مسیح میں وہ پریٹر کے عہدے پر فائز ہوا اور اس منصب کے باعث روم میں انصاف کے انتظام کا ذمہ دار بن گیا۔ اسی دوران اس نے مارک اینٹنی کے بھائی کی بغاوت کی وجہ سے اس کی آکٹیوین کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ 39 قبل مسیح میں اسے فرینزل پائن گال نامی علاقے کا گورنر تعینات کیا گیا۔ یہاں اس نے مقامی بغاوتوں کو کچلنے کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامی اقدامات اٹھائے جس سے مقامی لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ ہوا۔ 37 قبل مسیح میں اسے آکٹیوین کی حمایت سے روم کے سب سے اعلیٰ حکومتی عہدے کونسل کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس دوران آکٹیوین کے سامنے ایک اور بڑے مسئلے نے سر اٹھا لیا، ایسا مسئلہ جس سے نمٹنے میں وہ ناکام رہا۔ یہ تھی سسلی کے گورنر سیکسٹس پومپی کی بغاوت۔ سیکسٹس پومپی روم کے مشہور جنرل پومپی کا بیٹا تھا اور روم کو چلانے والے سیاسی اتحاد یعنی ٹرائی ایموریٹ کا مخالف تھا۔ وہ 40 قبل مسیح میں روم پر حملہ کر چکا تھا، تاہم اگریپا نے اس حملے کو ناکام بنا دیا تھا، جس کے بعد سیکسٹس پومپی نے آکٹیوین کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا۔ تاہم اب کی بار ایک بار پھر روم اور سسلی کے مابین تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ سیکسٹس سسلی سے اپنے وسیع بحری بیڑوں کی مدد سے بحیرہ روم کے اہم حصے ٹیرینین سی کو کنٹرول کر رہا تھا اور روم کی جانب سے بذریعہ سسلی منگوائے جانے والے غلے کو روکنا شروع ہو گیا تھا۔ جب آکٹیوین اس چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہا تو اس نے یہ ذمہ داری اگریپا کو سونپ دی۔ اگریپا نے جنگ کے لیے خصوصی بحری بیڑے تیار کروائے، سپاہی بھرتی کیے، انہیں تربیت دی اور 36 قبل مسیح میں ہونے والی سمندری لڑائی میں سیکسٹس پومپی کو شکست سے دوچار کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس فتح کے لیے اگریپا کو سنہری تاج یعنی گولڈن کراؤن انعام میں دیا گیا تھا۔
سال 35 سے 34 قبل مسیح میں آکٹیوین نے ڈالمیشیا نامی علاقے میں فوجی مہمات کا آغاز کیا، جن میں اگریپا نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ 33 قبل مسیح میں اگریپا نے روم میں بطور ایڈائل خدمات سر انجام دی، جس کے تحت وہ سرکاری عمارات کی دیکھ بھال، تعمیراتی کاموں اور کھیلوں کے انعقاد کا ذمہ دار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ذمہ داری کی انجام دہی کے دوران اس نے اپنے ذاتی فنڈز کا استعمال کر کے غسل خانوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ گندے نالوں کی صفائی کروائی اور پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا۔ اس کے دور میں وسیع پیمانے پر گلیوں اور مصنوعی آبی گزرگاہوں کی تعمیر و مرمت ہوئی اور بڑے پیمانے پر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ اگریپا کے ان اقدامات سے اس کے دوست آکٹیوین کی عوامی حمایت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جب 31 قبل مسیح میں آکٹیوین نے مارک اینٹینی اور کلوپاترا کے خلاف ایکٹم کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی تو اس کی فوج کی کمان اگریپا کر رہا تھا۔ تاریخ دان ایکٹم کی اس لڑائی میں آکٹیوین کی فتح کا کریڈٹ اگریپا کی بہترین جنگی حکمت عملی کو قرار دیتے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق سمندر میں ہونے والی یہ جنگ 4 گھنٹے جاری رہی تھی، یہاں تک کہ اگریپا اور آکٹیوین نے مارک اینٹینی کے تمام جہازوں کو یا تو اپنے قبضے میں لے لیا یا پھر تباہ کر دیا۔ فوجی جنرل کی حیثیت سے اس جنگ کو اگریپا کے کیریئر کا نقطہ عروج قرار دیا گیا۔ اس کامیابی اور بعد ازاں 30 قبل مسیح میں مصر کو فتح کرنے کے بعد آکٹیوین کے تمام بڑے مخالفین کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اس نے اگریپا کے ساتھ مل کر ملک کے اندرونی انتظام پر توجہ دی۔ 2827 قبل مسیح میں آکٹیوین نے اپنے ہمراہ اگریپا کو کونسل منتخب کرایا۔ 27 قبل مسیح میں رومن سینٹ نے آکٹیوین کو اگسٹس کے لقب سے نوازنے کے ساتھ ساتھ وسیع اختیارات دیے، جس سے وہ روم کا پہلا شہنشاہ بن گیا۔ اب وہ آکٹیوین کے بجائے اگسٹس تھا۔ 27 قبل مسیح میں اگسٹس اور اگریپا نے مل کر مردم شماری کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس سے اگلے برس یعنی 26 قبل مسیح میں اگریپا نے جولیس سیزر کے اعزاز میں سیپٹا جولیا نامی عمارت کی تعمیر مکمل کی۔ جولیس سیزر یہ عمارت ٹرائبل اسمبلی کے اجلاس منعقد کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بنوانا چاہتا تھا، مگر اس منصوبے کی تکمیل میں ناکام رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگریپا نے پینتھیون نامی عمارات کی تعمیر پر کام شروع کیا۔ یہ عمارت ایک ایسا مندر تھی جس میں تمام دیوتاؤں کی پوجا کی جا سکتی تھی۔ 21 قبل مسیح میں اگریپا نے اگسٹس کی اکلوتی بیٹی جولیا سے شادی کر لی، جس کے بعد اسے مائٹ لینڈ نامی علاقے میں بیچ دیا گیا، جہاں سے وہ روم کے مشرقی علاقوں کے امور کا انتظام سنبھالنے لگا۔ بعد ازاں اسے اسپین میں بغاوت کچلنے کی ذمہ داری دی گئی، جن میں وہ پہلے کی طرح کامیاب لوٹا۔ 18 قبل مسیح میں اگسٹس نے سینٹ سے اگریپا کو غیر معمولی اختیارات دلوا دیے، جن کے تحت وہ سینٹ اور عوامی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے ساتھ ساتھ قانون سازی متعارف کرا سکتا تھا۔ دوستو، شہنشاہ اگسٹس نے اپنی بہن جولیا سے ہونے والی اگریپا کے 2 بیٹوں کو بھی اپنا لیا تھا، جنہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تاہم یہ دونوں بچے اگسٹس کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے اس کے جانشین نہیں بن پائے۔ اگریپا خود بھی ان افراد میں سہر فہرست تھا جنہیں اگسٹس اپنے جانشین کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 23 قبل مسیح میں وہ شدید بیمار پڑا تو اس نے اپنی مہر والی انگوٹھی اگریپا کے حوالے کر دی، جس کا مطلب واضح تھا کہ اگر شہنشاہ نہ رہا تو اس کا دست راست ہی اس کا منصب سنبھالے گا۔ تاہم جلد ہی اگسٹس شفایاب ہو کر بھرپور انداز سے حکومت کرنے لگا تھا۔ 13 اور 12 قبل مسیح کے سردیوں نے اگریپا کو بیمار کر دیا، جس سے وہ سنبھلنے میں ناکام رہا اور 12 قبل مسیح کے مارچ کے مہینے میں انتقال کر گیا۔ اگسٹس نے اپنے دیرینہ ساتھی کی ریاستی سطح پر تدفین کرتے ہوئے مرحوم کے اعزاز میں ستائشی تقریر کی اور اسے اپنے لیے تعمیر کردہ مقبرے میں دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے دوست کی موت پر شہنشاہ نے 1 ماہ تک سوگ منایا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے عظیم جرنیل مارکس اگریپا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔